اب میں دوسرے رخ کی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس وقت یہ چاروں کام جو منصب نبوت کے شایان نشان تھے اللہ نے محبوب کے ذمے لگائے, اس کو ان کو کما حق کو ہو اس دور میں اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو علماء اہل سنت, علماء دیوبند کو الحمدللہ. اس پر چھوٹی چھوٹی سب سے پہلے تلاوت آیات. ابھی قاری ادریس صاحب نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی. پاکستان میں ہزاروں مدارس ہیں, پوری دنیا میں سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مدارس ہیں جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے. اور اگر آپ اس طے میں پہنچے کہ یہ کون ہے, کہاں سے پڑھ کے آیا ہے, کس کا شاگرد ہے, تو آپ کو یقیناً بنیاد پہ یہی کچھ ملے گا کہ وہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے جو پوری دنیا میں جاری و ساری ہے. میں جس سال حج پر گیا وہاں ایک بوڑھا شیخ مجھے ملا اور وہ یمن کے علاقے کے عالم تھے, سفید داڑھی تھی. میں ان کے پاس جا کے بیٹھا, لوگ اس کے حلقے میں جمع تھے. تو اس بابے سے جب گفتگو ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ اسی مسجد نبوی میں قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عارف اور بزرگ اللہ والے گزرے ہیں. فرمایا میں نے ان سے قرآن پڑھا تھا اور انہوں نے بتایا کہ جو اس وقت امام نماز پڑھاتا ہے یہ بھی ان کا شاگرد ہے اور وہ قاری فتح محمد پانی پتی دیوبند کا شاگرد ہے. میں اس موضوع کو لمبا نہیں چھیڑتا. تلاوت آیات کے ساتھ تعلیم کتاب کہ قرآن پاک کی معنی, مطالب اور مفہوم. میری مختصر معلومات کے مطابق اس وقت صرف مکتب دیوبند کے علماء نے جو قرآنی تفاسیر عربی, اردو اور مختلف زبانوں میں لکھی ہے ان کی تعداد 250 سے بھی زیادہ ہے. صرف تفسیریں, اور ان میں کئی تفسیریں ایسی ہیں جو کئی جلدوں پر مشتمل ہیں, 20-30 جلدوں کی. بلکہ علامہ افغانی کے 10 سال کے دروس ہمارے بہاولپور کے ایک عزیز نے, ایک بزرگ نے جمع کیے جو ان کا شاگرد تھا. 10 سال کے درس قرآن کو اکٹھا کیا, 10 جلدیں بنی, قرآن کا صرف پہلا پاؤ مکمل ہوا. کیا علم ہے ان لوگوں کے پاس, آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا. تیسری چیز ہے تعلیم حکمت کہ شریعت کے احکامات اور مسائل. یہ مجھ سے پہلے کہہ رہا تھا عزیز رشیدی کہ ارے بھائی ایک گنگوہی جیسا فقیر پیش کرو, ایک مفتی کفایت اللہ دہلوی پیش کرو, ایک مفتی عزیز الرحمان دہلوی پیش کرو, ایک مفتی محمد شفیع پیش کرو, ایک مفتی محمود پیش کرو جو اپنے اپنے میدان میں فقاہت کے وہ امام اور مجتہد اور شہنشاہ تھے کہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. اور میں اگر اس موضوع کو چھیڑوں تو لمبی باتیں ہو جائیں گی. علم تفسیر کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے, حدیث کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے, فقہ کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے, مدارس کا جال بچھایا ہے تو ان لوگوں نے. کسی نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ جو دیوبند کا سب سے پہلا شاگرد تھا, استاد بھی محمود ہے, شاگرد بھی محمود ہے. ایک چھوٹے سے انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور شاگرد بیٹھ کر علم کو سیکھ رہے ہیں. اور شاگرد محمود نے جب محمود حسن بن گئے, علامہ زمان بنے, تو کسی نے کہا حضرت آپ کی کوئی تصنیف تو ہمارے سامنے نہیں آئی, آپ اتنے بڑے علامہ کہلاتے ہیں. فرمایا میاں میری تو ہر میدان میں تفسیر ہے, تو میری تصریف ہے, کس میدان کی تصریف دیکھنا چاہتے ہو, کون سی کتاب پڑھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہم نے تو کوئی نہیں دیکھی. فرمایا میرے قرآن کی تفسیر میں اگر کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو شبیر احمد عثمانی کو دیکھ لو, علم حدیث میں میری کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو میرے شاگرد انور شاہ کو دیکھ لو, اگر فقاہت میں میری کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو میرے عزیز الرحمان اور کفایت اللہ کو دیکھ لو. فرمایا اگر تم لوگ میری تصریف کو دیکھنا چاہتے ہو, سیاست کے میدان میں کچھ پڑھنا چاہتے ہو میرے شاگرد عبید اللہ سندھی کو دیکھ لو, اگر تم میری تصریف پڑھنا چاہتے ہو جناب والا تعریف کے میدان میں مجھے کچھ دیکھنا چاہتے ہو میرے ایک ہی شاگرد تصوف کا امام اشرف علی تھانوی کو دیکھ لو, میرے اگر تم میرے تدبر اور حوصلے کو پڑھنا چاہتے ہو میرے شاگرد حسین احمد مدنی کو دیکھ لو, میری دعوت و تبلیغ کو دیکھنا چاہتے ہو میرے الیاس کو دیکھ لو. میرا ایک ایک شاگرد ایسا ہے, میں علی وجہ بصیرت کہتا ہوں تاریخ میں 2 انسان ایسے گزرے ہیں جن کی شاگردوں کی مثال دنیا میں نہ پہلے پیش ہوئی نہ قیامت تک پیش ہو سکے گی. پہلے طور میں امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ امت کا وہ فقیہ اور مجتہد تھا جس کے شاگرد ایک ایک شاگرد ایسا تھا جس کی مثال دنیا نہیں دے سکی. یا دوسرا شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ ہے جن کا ایک ایک شاگرد ایسا ہے جو اپنے زمانے اور اپنے فن کا امام ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں. میں اس موضوع کو لمبا نہیں کرتا, میں مختصر بات عرض کرتا ہوں. اور تاریخ میں کہا ایک حدیث ہے بڑی عجیب, مشکات میں علماء بیٹھے ہیں, حضور نے فرمایا قرب قیامت میں
यकून फी आखिर ज़माने उम्मतुन लहुम मिस्लु अजर अव्वलिहिम। आखिर दौर में एक जमात आएगी, वो पहलू के नक्शे कदम पर चलेगी, उन जैसे काम करेगी, अल्लाह इन पिछलों को उन जैसा अजर देंगे। आगे बड़ी लंबी तफसील है, मैं सिर्फ उसी का एक खाका अर्ज करना चाहता हूं। तारीख ने अपने आप को दोहराया कि अगर पहले दौर में इमाम आजम नुमान इब्न साबित अबू हनीफा गुजरा, जिसकी फकाहत की दुनिया मिसाल न दे सकी, तो इस दौर में रशीद अहमद गंगोही गुजरा, उलमाए देवबंद का वो अजीम फर्जंद, जिसकी मिसाल दुनिया नहीं पेश कर सकती। अगर उस दौर में अहमद इब्न हंबल इस्तकामत का कोहे गिरा था, तो तारीख ने महमूद हसन को पैदा किया, जिसकी मिसाल दुनिया नहीं दे सकती। पहले दौर में एक उस्ताद और शागिर्द ने बैठकर इकट्ठी तफसीर लिखी, मदारिस में पढ़ाई जाती है, जिसका नाम जलालैन है। तो अल्लाह ने हमारे अकाबिर में एक उस्ताद और एक शागिर्द, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी शागिर्द, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन उस्ताद और शागिर्द ने बैठकर वो तफसीर लिखी, जिसकी मिसाल दुनिया नहीं पेश कर सकती। मैं कहता हूँ पहले दौर में अगर अल्लाह सलाम करोड़ों जज़ा अता करे, बुखारी की कब्र पर अल्लाह रहमतें नाज़िल करे, इमाम बुखारी ने बुखारी लिखी है, तो उसको समझाने के लिए अनवर शाह कश्मीरी ने जो उसकी शरह लिखी है, तारीख में आज तक उस जैसी किताब नहीं आ सकी। पहले दौर में इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम के गए हैं, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने फतहुल मुलिम 5 जिल्दों में लिखी है, आज तक उसकी मिसाल दुनिया नहीं पेश कर सकी। अगर इमाम अबू दाऊद ने अबू दाऊद लिखी है, बल मौजूद अबू दाऊद की शरह मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमहुल्लाह ने लिखी, जिसकी मिसाल आज दुनिया नहीं दे सकती। और इमाम मालिक मुअत्ता इमाम मालिक लिख कर गए, शेखुल हदीस मुहद्दिस आसिर मौलाना मोहम्मद ज़करिया कादरवी मुहाजिर मदनी ने जिस वक्त उसकी शरह लिखी, एक अरब के शेख को यह कहना पड़ा कद हन्नफल मुअत्ता, और ज़करिया ने क्या मुअत्ता इमाम मालिक की शरह लिखी है कि इसको पढ़ने के बाद ऐसे लगता है कि शायद इमाम मालिक भी अबू हनीफा का मुक़ल्लिद रहा। हमारा एक एक आलिम बेमिसाल, एक एक आलिम बाकमाल, एक एक आलिम लाज़िम। मैं ये कह दूं तो बेजानी खुदा की कसम, अगर वहां बुखारी की कब्र से खुशबू आई है, तो यहाँ 6 महीने तक लाहौरी की कब्र, इमाम उल-औलिया मौलाना अहमद अली लाहौरी की कब्र से, और अब तो हजारों ऐसे हैं जिनकी कब्रों से जन्नत की खुशबू दुनिया में महकी है। अल्लाह ने दिखाया है कि ये वो अहले हक हैं, यही वो लोग हैं, ये वो अल्लाह के बरगुज़ीदा लोग हैं जो पैगंबर के उस मिशन की तकमील कर रहे हैं, जिस मिशन के लिए अल्लाह ने अपने नबी को दुनिया में भेजा था। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने, हम इस पर अपने रब का जितना शुक्रिया अदा करें कम है कि अल्लाह ने हमें ऐसे अकाबिर